صحیح کر رہا ہے اور سیلفی بن رہی ہے، حجر اسود کو چوم رہا ہے، اور براہ راست نشریات کا زمانہ ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ملاقات فرمائی، وہاں فرشتوں کو طواف کرتے ہوئے دیکھا، اور پھر وہاں سے آگے چلے، سر لامکاں سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمال۔ اب وہاں سے آگے چلے، سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ سدرۃ المنتہا بیری کا ایک درخت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اتنا بڑا درخت ہے، اتنا بڑا درخت ہے کہ اس کے جو شاخیں ہیں وہ عرش پر ہے، اور اس کے جو پتے لٹک رہے ہیں وہ 7ویں آسمان اور عرش کے درمیان لٹک رہی ہیں، اور اس کا جو تنا ہے وہ 7ویں آسمان میں ہے، اور اس کی جو جڑیں ہیں وہ 6 آسمان میں ہیں۔ اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی مسافت کم و بیش تیز رفتار اگر سواری میں سفر کیا جائے تو ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی مسافت 500 سال کے لگ بھگ ہے۔ سوچیں کتنا بڑا درخت ہوگا۔ اور سدرۃ المنتہا کے درخت کے پتوں کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ایک پتے مقام حجر کے مٹکوں کے برابر سائز کے اس کے پتے تھے، اور جیسے ہاتھی کے کان ہوتے ہیں اس طرح لہرا رہے۔ میں نے عرض کیا تھا پہلے گزشتہ سال کہ مقام حجر کے جو مٹکے ہیں، یمن میں علاقہ ہے حجر کا علاقہ، وہاں پہ بڑے بڑے مٹکے قدیم زمانے میں بنائے جاتے تھے اسٹوریج وغیرہ کے لیے، جیسے پانی، کھجور، اناج وغیرہ، سمجھے گودام ٹائپ ایک چیز ہوتی تھی، اور وہ مٹکا اتنا بڑا ہوتا تھا کہ اس کا جو ڈایا میٹر ہوتا تھا وہ 10 فٹ کا ڈایا میٹر ہوتا تھا، ایک مٹکا 10 فٹ کے اس ڈایا میٹر میں کہتے ہیں کہ 24 من کھجور رکھی جا سکتی تھی ایک مٹکے میں، اتنا بڑا ایک مٹکا ہوتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کھجور کتنے، اس میں 24 من کھجور میں کتنی جگہ وہ گھیرے گا، اندازہ کر لیں 24 من کھجور یا 40 من پانی، ایک اتنے بڑے مٹکے میں 40 من پانی آ جائے، یعنی 1600 کلو پانی آ جائے اس کے اندر، اتنا بڑا مٹکا، اور اس کے ایک مٹکے کے برابر ایک پتا تھا اس درخت کا، تو اس درخت کا عالم کیا ہوگا۔ جب یہاں تک پہنچے تو اب جبریل آگے نہیں بڑھتے، اب جبریل آگے نہیں بڑھتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبریل چلو ساتھ، کا بس میری انتہا یہی تک ہے، میری حد یہی تک ہے، بس آگے تو اب آپ نے اکیلے جانا ہے۔ تو بس پھر وہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے اکیلے تشریف لے گئے۔ کہتے ہیں کہ 7واں آسمان کے اوپر پھر جنت ہے، اور جنت کے 7 درجات ہے، اور ہر درجے سے ایک درجے سے دوسرے درجے کا فاصلہ اتنا ہی ہے جتنا ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ ہے۔ ان 7 درجات کے بعد سدرۃ المنتہا ہے، بعض نے یہ بھی کہا اس سدرۃ المنتہا کے اوپر عرش ہے، اس عرش پر اللہ رب العزت کی ہستی متمکن ہے، مگر پھر بھی وہ کیا ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں، اس سے ہمارا کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، سانس لے رہے نہیں لے رہے، جائز کر رہے ناجائز کر رہے، شب برات منا رہے ہیں، شب معراج منا رہے ہیں، صرف منا ہی رہے ہیں، اپنا بھی رہے ہیں، سب دیکھ رہا ہے، سب اس کے سامنے ہے۔ تو وہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا بھی مشاہدہ کیا، جنت کی وادیاں بھی دیکھی، جنت کے انعامات بھی دیکھے، اور پھر عرش بری پر تشریف لے گئے۔ اور صحیح روایات میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کی ذات میں اتنے حجابات اتنے کم ہو گئے، پردے اتنے کم ہو گئے، اور دونوں اتنے قریب آ گئے کہ دونوں کے درمیان صرف 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ 2 کمان، جو آپ نے تیر کمان دیکھا ہوگا، اس کی ایک کمان اور اس کو گھما کے یہ دوسرا حصہ، تو یہ جو جنگوں میں استعمال کیا جاتا ہے، ان کمانوں میں اندازاً 2 فٹ کا فاصلہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 2 فٹ کا فاصلہ رہ گیا، اور وہاں پر گفت و شنید ہوئی، باتیں ہوئیں، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے عطا کیے۔ جو معراج کی فضیلت ہے وہ 3 تحفے ہیں۔ اوتی ثلاثا، مجھے 3 تحفے عطا کیے گئے، 3 چیزیں عطا کی گئی۔ سب سے پہلا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہاں سے لے کر واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم
الكافرين۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ بقرہ کی یہ 10 آیات ہے ٹوٹل، یہ 10 آیات صبح کے وقت اور شام کے وقت اپنے گھر میں پڑھے گا، اس کا گھر، اس کے گھر والے، اس کے اہل و عیال، اس کا مال سب بری نظر سے، شیطانی وسوسوں سے، فتنوں سے، نظر بد سے، جنات سے محفوظ رہیں گے۔ وہ 10 آیات کون سی ہیں؟ وہ 10 آیات ہے سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیات، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ یہ 5 آیات، اس کے بعد آیت الکرسی، اور آیت الکرسی کے بعد کی 2 آیات کون سی؟ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ یہ 3 آیات ہو گئی، ٹوٹل 8 آیات، اور آخری 2 آیات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج سے ملی۔ یہ وہ 2 آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے نازل نہیں کی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے حبیب کو سنائی، اپنے محبوب کو سنائی۔ کہ حبیب براہ راست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی۔ اور دوسرا تحفہ کیا عطا فرمایا؟ دوسرا تحفہ عطا فرمایا نماز کا، کہ میں نے آپ کی امت پر 50 نمازیں فرض کی۔ اور تیسرا تحفہ عطا فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی امت کے ایسے 70,000 لوگوں کی مغفرت کروں گا جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ قیامت کے دن میں ایسے آپ کی امت کے ایسے 70,000 لوگوں کو معاف کروں گا، بخشش کروں گا جن کے اوپر جہنم واجب ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی شرک نہ کیا ہو، اپنے گناہوں کی وجہ سے اس حال تک پہنچے ہوں، لیکن ان کے نامہ اعمال میں شرک نہ ہو، میں ایسے 70,000 کو معاف کر دوں گا۔ تو دعا کریں کہ ہم اور آپ ان 70,000 میں شامل ہوں۔ اور محدثین کرام فرماتے ہیں کہ صرف یہی نہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تحفے کے مطابق جن 70,000 کی بخشش کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، پھر ان 70,000 میں سے ہر ایک 70,000 کی مغفرت کرے گا، ہر ایک 70,000 کے لیے سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا۔ ذرا ضرب دے کر دیکھیں، 70,000 کا ذرا اسکوائر کر کے دیکھنے پتہ چل جائے گا کتنے کروڑوں اور اربوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر کے جنت میں داخل کرے گا۔ پھر اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ تمام تحفے عطا ہو گئے، 50 نمازیں، سورہ بقرہ کے آخری 2 آیات، اور یہ 70,000 لوگوں کی مغفرت۔ جب یہاں سے واپس اترے اور واپس اتر کر 7ویں آسمان، جس راستے سے گئے تھے اسی راستے سے واپس 70,000 کے 7ویں آسمان سدرۃ المنتہا اور 7ویں آسمان سے پھر 6ٹھے آسمان پر پہنچے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انتظار میں تھے، ہاں بھائی کیا لے کر آئے؟ پوچھا کیا ملا؟ بتایا کہ جی یہ چیزیں ملی۔ جب بتایا کہ جی 50 نمازیں فرض ہوئی، تو کہا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، مجھے میری امت کا بڑا تجربہ ہے، بڑی کمبخت، بڑی ڈھیٹ امت تھی، میں بول بول کے تھک گیا، کمبخت مان کے ہی نہیں دیے، ان کی ہر فرمائش پورے کر کے دیکھ لی، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، مگر اس سے ڈھیٹ کوئی نہیں ملے مجھے۔ آپ کی امت کا بھی شاید آپ کو ابھی اندازہ نہ ہو، لیکن یہ 50 نہیں پڑھ سکتے، 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتے، تو آپ جائیں، دوبارہ جائیں، بات چیت کریں ذرا، شاید ہو سکتا ہے کچھ تخفیف ہو جائے، کچھ کمی ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ عرش پر گئے، اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اللہ تعالیٰ نے 10 کم کر دی، 40 ہو گئی۔ واپس آئے، پوچھا جی اب کیا ہوا؟ جی 40 ہو گئی۔ کہا نہیں یہ بھی زیادہ ہے۔ اسی طرح بار بار جاتے رہے، آتے رہے۔ 40 کے بعد کہتے ہیں کہ جی 25 ہو گئی، 25 کے بعد پھر 15 ہو گئی، 15 کے بعد پھر 5 ہو گئی، 40 کے بعد 15 کم کیے گئے، پھر 10 کر کے 5 تک لائے گئے۔ پھر اب جب موسیٰ علیہ السلام سے کہا جی 5 ہو گئے، کہا یہ بھی زیادہ ہے۔ تو اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب مجھے شرم آتی ہے کہ 50 سے 5 ہو گئی، اب میں نہیں جا سکتا، اب مجھے شرم آتی ہے، میں نہیں جاتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی عرش سے آواز آئی قد فرض اللہ علیکم،
کہ میں نے آپ کی امت پر یہ 5 نمازیں دن میں فرض کر دی۔ وہاں سے نماز کا حکم مقرر ہوا۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس اسی راستے سے 5ویں، 4تھے، تیسرے، دوسرے آسمان سے ہوتے واپس اسی راستے سے واپس بیت المقدس آئے، فلسطین آئے، اور وہاں سے پھر کعبۃ اللہ، بیت اللہ واپس تشریف لے آئے۔ راستے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مشاہدات ہوئے، کئی جگہ دکھائی گئی۔ اب وہ مشاہدات کیا کیا تھے وہ میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا کہ جی 4 نہریں بہہ رہی ہیں۔ تو جبریل امین سے پوچھا کہ جی 4 نہریں کیسی ہیں؟ کہا کہ جی 4 نہروں میں سے 2 نہریں تو ظاہری ہیں اور 2 نہریں باطنی ہیں، یعنی 2 نہریں دنیا میں موجود ہیں اور 2 نہروں کا تعلق جنت سے۔ 2 نہریں جو دنیاوی ہیں وہ تو ہے دریائے نیل اور دریائے فرات، جس کے علماء نے یہ تشریح کی ہے، یہ تفسیر بیان کی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دریائے نیل اور دریائے فرات کی وادیوں میں بھیجے گا، اور یہاں کے لوگ مسلمان ہوں گے، اور نسلاً بعد نسلاً یہ لوگ پھر قیامت تک مسلمان ہی رہیں گے۔ مصر میں جب سے اسلام آیا حضرت عمر کے زمانے سے آج تک لوگ مسلمان ہیں۔ دریائے فرات عراق میں ہے، عراق کے لوگ آج تک مسلمان ہیں، جب سے حضرت عمر کے زمانے میں یہ دونوں علاقے فتح ہوئے۔ اور جو 2 باطنی نہریں ہیں، ان 2 باطنی نہروں کا ایک کا نام تو ہے نہر کوثر، حوض کوثر جہاں موجود ہے، اور دوسری نہر سلسبیل جو جنت کی ایک نہر ہے، شفاف اور ٹھنڈے پانی کی نہر ہے۔ یہ 2 نہروں کا تعلق جنت سے ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک جگہ سے، ایک وادی سے گزرے تو وہاں دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو کھیتی کے لیے فصل لگاتے ہیں۔ ادھر انہوں نے بیج بویا اور ادھر لمحے میں فصل تیار ہے، اور وہ فوراً فصل کاٹ لیتے ہیں، دوبارہ سے بوتے ہیں، اور ایک لمحے میں یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ جبریل سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا یہ آپ کی امت کے مجاہدین ہیں۔ اس وقت تک جہاد فرض نہیں ہوا تھا۔ فرمایا کہ یہ وہ مجاہدین ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنے خون کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں دین کی بلندی کی خاطر اپنی جان دے دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ ثواب عطا کیا ہے، یہ مرتبہ عطا کیا ہے کہ ان کی ایک نیکی کو 700 نیکی تک بڑھا دیا ہے۔ ان کو ایک نیکی کا 700 نیکی کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو یہ مجاہدین کو یہ مقام عطا کیا۔ پھر اس کے بعد ایک جگہ دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو زمین پر پڑے ہوئے اور بھاری بھاری پتھروں سے، بھاری بھاری چٹانوں سے ان کے سروں کو کچلا جا رہا ہے۔ پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جن پر یہ عذاب مسلط کیا گیا؟ کہنے لگے، جبریل امین نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، نماز کے بارے میں سستی، کوتاہی اور غفلت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو، بے نمازیوں کو، اس عذاب میں مسلط کیا، اور یہ قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا رہیں گے، اور جہنم میں بھی اسی عذاب میں رہیں گے۔ پھر ایک جگہ سے گزرے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے جسم پر برائے نام کپڑے ہیں، اور وہ کپڑے بھی چیتھڑوں کی شکل میں ہیں، اور وہ جس طرح اونٹ چارہ چرتا ہے، اونٹ اپنا کھانا کھاتا ہے، بالکل اسی طرح منہ زمین پہ رکھ کر کھا رہے ہیں۔ اور دیکھا کہ کیا کھا رہے ہیں؟ بڑے بڑے کانٹے، زقوم، جہنم کا جو پھل ہے وہ، جہنم کے انگارے، جہنم کے پتھر کھا رہے ہیں۔ کہا یہ کون ہے؟ یہ کیسے عذاب میں مبتلا ہے؟ کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ ان کے اوپر زکوٰۃ فرض تھی اور یہ زکوٰۃ دینے میں کوتاہی کیا کرتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ یہ عذاب دے گا۔ پھر ایک جگہ سے گزرے تو وہاں پر دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں، ایک جماعت ایسی ہے جن میں مرد بھی شامل ہیں، عورت بھی شامل ہے، جوان بھی شامل ہے، بوڑھا بھی شامل ہے، سبھی شامل ہے اس میں، کہ ان کے ہاتھوں کے ناخن لمبے لمبے ناخن اور تانبے کے اور لوہے کے بنے ہوئے ناخن، اور وہ اپنے چہرے کو ایسے نوچ رہے، ایسے نوچتے ہیں، اور ہاتھوں میں جو گوشت آتا ہے وہ کھاتے ہیں، اور وہ چہرہ دوبارہ ان کا ویسے ہی بن جاتا ہے۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے غیبتیں کیا کرتے تھے، جن کے بارے میں بدگوئی کیا کرتے تھے، ان کے عیب بیان کیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ایک جگہ سے گزرے تو دیکھا کہ ایک، سمجھیے کہ ایک باڑ سی ہے، اور باڑ میں ایک لکڑی لگی ہوئی ہے، ایک ڈنڈا لگا ہوا، اور ڈنڈے میں بڑا سے کیل نکلا ہوا ہے، اور کیل ایسا ہے کہ جو بھی قریب سے گزرے، جو چیز اس کی رینج میں ہے، اس کیل جو ہے اس چیز کو پھاڑ دے، تباہ کر دے۔ تو دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت ہے جس کو اس کیل کی سیدھ سے ان کے سروں کو گزارا جا رہا ہے، اور ان کے سر پھٹتے ہوئے جا رہے ہیں، سروں میں سوراخ ہو رہے ہیں۔
پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہنے لگے یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی امت کے لوگوں کو رہزنی کر کے لوٹا کرتے تھے، یعنی چور ڈاکو جو راستے کے کنارے گھات لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، جی کوئی شکار آئے تو اس کا موبائل چھینے، اس کا پرس چھینے، اس کو نقصان پہنچائے، گاڑی چھینے۔ یہ جو رہزن ہیں ان کے بارے میں یہ عذاب۔ پھر اس کے بعد دیکھا کہ ایک جماعت ایسی ہے جن کی بڑی بڑی زبانیں ہیں، 20 گز پتہ نہیں کتنے گز لمبی زبان ہے، اور جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قینچی سے ان کی زبانوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ آپ کی امت کے وہ فتنہ پرور خطیب تھے جو دین کے نام پر، اللہ کے نام پر، رسول کے نام پر لوگوں کو ابھارا کرتے تھے اور لوگوں کو آپس میں لڑوایا کرتے تھے۔ آج ہمارا پورا ملک اس مسلکی تعصب میں مبتلا ہے، ایک جگہ سے دوسرے کے اوپر فتویٰ آتا ہے، دوسری جگہ سے ان پر فتویٰ آتا ہے۔ اس فتویٰ بازی کے چکر میں لوگوں کے دلوں میں نفرت ہے، لوگ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں ہیں، سلام کرنے کے روادار نہیں ہیں، میل جول کے روادار نہیں ہیں۔ کئی خاندان ایسے دیکھے جاتے ہیں کہ ایک ہی خاندان میں بعض ایک مسلک کے ہو گئے، بعض دوسرے مسلک کے ہو گئے، ایک دوسرے کی تقریبات میں نہیں جاتے، ایک دوسرے سے میل جول چھوڑ دیتے ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت بند کر دیتے ہیں، اور اتنی نفرت رکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کو دین سے خارج سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ کس وجہ سے؟ یہ ان فتنہ پرور خطیبوں کی وجہ سے، ان فتنہ پرور